خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جان طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً فطرتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد، جیسا کہ آپ دوست آپ جانتے ہیں کہ سال کا آخری مہینہ ذو الحج شریف اور اس کے آخری ایام جاری ہیں۔ 18 ذو الحج مبارکہ کو خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ پوری دنیا میں مسلمانان اہل سنہ کثرم اللہ الدارین ان کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کیا، ان کو ہمارے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے جو ان کا نام لے گا۔ پوری ایک منظم سازش کے تحت پوری دنیا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، اور سب سے بڑی بدبختی یہ کہ بعض ہمارے بھی نام نہاد لوگ جو ہیں ان میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے سمجھیے، جہالت کی وجہ سے سمجھیے، سازش کی وجہ سے سمجھیے، مسلمانوں کے ساتھ شروع سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اسی لیے زیادتیں ہوتی ہیں کہ خود ہم لوگوں کو سپیس دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ باتیں دلوں پہ اثر کرنے لگتی ہیں۔ جیسا فرمایا گیا نا کہ 3 جمعے چھوڑے آدمی، ایک جمعہ چھوڑے تو چھوٹا سا نقطہ دل پہ پڑ جاتا ہے، دوسرا چھوڑ دے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، تیسرا چھوڑے تو پورے کا پورا وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی ایک بات سنتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، دوسری بار وہی سنتا ہے تو تھوڑا سا اثر ہوتا ہے، تیسری بار سنتا ہے تو اور اثر ہوتا ہے۔ بار بار ایک بات سننے سے جھوٹ بھی سچ معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو چونکہ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کی جیب میں پوری دنیا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے، بلکہ نہیں چاہتا تب بھی بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کو سننے کو ملتی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہماری روحانی دنیا پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ ایک آدمی اگر 8 دن عبادت کرے اور 9ویں دن باہر نکلے اور اس کی نظر کسی غلط جگہ پہ پڑ گئی اور رک گئی تو 8 دن کی عبادت کا کیا بنے گا؟ ایک لقمہ حرام کا کھا لے آدمی تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، جس عبادت کے صدقے ساتھ کچھ ہونا تھا۔ تو روز چونکہ کچھ باتیں ہم سنتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے سٹیجوں کو خالی کر دیا، نعت خادوں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی محفلوں کو قوالوں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے علماء سے دوری اختیار کر لی، علماء کی باتیں میں اچھی نہیں لگتی، ہم ساری رات نعتیں سنیں گے 5 منٹ تقریر نہیں سن پاتے۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے وہ چیزیں اتر گئی ہیں۔ گانا سنتے جائیں گے، جھومتے جائیں گے، قرآن کی آیت سنیں، لوگوں کو اباسیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اوائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یار کچھ اور پڑھو۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی ڈگر سے ہٹ گئے، اور اس کا آج نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اولادیں بادعقیدہ ہو رہی ہیں، ہمارے رشتہ دار بادعقیدہ ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بادعقیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء وہ نہیں ڈلیور کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، چونکہ ہمیں جگہ ہی نہیں دی گئی، ہمیں وقت ہی نہیں دیا گیا، اور لوگوں نے مختلف طریقوں سے اپنے اپنے عقائد، اپنی اپنی چیزیں جو ہیں، وہ کافر ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، وہ یہود و نصارہ ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، آہستہ آہستہ وہ ہمارے بستروں میں گھس گئے، ہمارے بیڈ روموں میں گھس گئے، ہمارے ڈرائنگ روموں میں گھس گئے، ہماری دعوتوں میں گھس گئے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، ایک آدمی اس میں فلم دیکھ رہا ہے، ایک آدمی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ایک آواز کم کر کے اس کے گانے سن رہا ہے. وہ کسی کا ذہن، کسی کا دل کسی کی طرف لگے تو کوئی پتہ چلے. تو ہمارے ساتھ یہی ہوا. ہم نے پچھلے 35-40 سال سے کم و بیش اپنے اسٹیج خالی کر دیے. اب ہمیں وہ لوگ جن کو اسلامی کتاب کا نام نہیں آتا، ایک عبارت نہیں پڑھ پاتے، عقائد کے اماموں کا نہیں پتا، میرا فقہ کا امام کون ہے، میرا عقیدے کا امام کون ہے، میں کس کی بات کو بالکل نام تک نہیں آتے، وہ ہمارے رہنما بن گئے، وہ ہمارے امام بن گئے، وہ ہمیں عقیدے بتانے لگے. اور اس کا ہر آدمی سے پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا میرا چاچا یہ ہو گیا، میرا ماما وہ ہو گیا، میرے بیٹا یہ ہو گیا، میرا پوتا وہ ہو گیا. ایک گھر میں کھچڑی پک گئی، کھینچا تانی شروع ہو گئی. یہ کیوں علماء نے کہا تھا کہ فقہ کے 4 امام ہیں؟ کہ امت سینکڑوں اماموں کے پیچھے نہ لگ جائے، ہزاروں اماموں کے پیچھے نہ لگ جائے، امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے. لیکن آج ہر آدمی خود امام ہے، اور آج موبائل اس کا امام بن گیا. صحابہ کے خلاف وہ زبان استعمال ہو رہی ہے اور ہم واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، ہم جناب ان کی لاکھوں روپے ایک ایک رات میں دے رہے ہوتے ہیں. ایک قرآن خرید کے کسی کو نہیں دے سکتے. ایک ہم میں سے کوئی آدمی بتائے کہ آپ نے کسی کو آج تک بخاری شریف خرید کے دی؟ کوئی ایک آدمی بتائے آپ نے کسی کو آج تک مسلم شریف خرید کے دی؟ یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، پڑھو. آج تک کوئی ایک آدمی، اللہ ماشاءاللہ. ہم لاکھوں روپے محفل نعت پہ لگاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہے کہ ہم ایک محفل میں مسلسل 10 حدیثیں نہیں سن سکتے. ہاں ایک محفل میں ہم کئی گھنٹے ڈالتے سنسا. نعت بری چیز نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز جب حد سے بڑے مثلا فرض کریں محبت رسول سب سے اہم چیز ہے کہ نہیں، لیکن اگر رسول اللہ کو خدا مان لیا جائے تو نہیں، میں محبت میں مان رہا ہوں، میری محبت تقاضا کر رہی ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے، ہماری زندگیوں میں مصطفیٰ کے فرمان کتنا ہے. ہماری زندگیوں میں اگر یہ 2 چیزیں ہوں گی تو صحابہ بھی ہوں گی، اہل بیت بھی ہوگی. قرآن چھوڑ دیں گے تو ہم اسی طریقے سے دور ہوتے جائیں گے. رب کریم نے اتنی بڑی سند دے دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ جو معیت ہے سبحان اللہ. آپ پوری دنیا کے کسی مذہب کو دیکھ لیجئے، کسی دین کو دیکھ لیجئے، کسی سیاسی مذہبی پارٹی کو دیکھ لیجئے، اس سے پوچھیے آپ کے اندر سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہ کہا جائے جو میرے لیڈر کے ساتھ ہیں، جو میرے لیڈر کے دوست ہیں سب سے بہتر ہیں، جو میرے مذہبی لیڈر، جو میرے پیر کے خلیفہ ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. عیسائیوں سے پوچھئے کہیں گے جو ہمارے نبی کے ساتھ حواری ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. یہودیوں سے پوچھ لیجئے وہ کہیں گے کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ان کے دوست تھے وہ سب سے بہتر ہیں. کسی بھی قوم کو دیکھیے، کسی بھی امت کو دیکھیے، ایک ہماری امت ہے، ایک ہمارے لوگ ہیں کہ معاذ اللہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ تھے. سب سے برے وہ لوگ رب نے چنے مصطفیٰ کے لیے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں سیدنا عثمان غنی کا کوئی اور کسی پہ احسان ہوتا نہ ہوتا، سب سے بڑا ہے وہ، ایک سے ایک بڑا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قرآن انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے قرات پہ، اتنا بڑا احسان ہے. ورنہ یہود و نصارہ کے لیے آج پتہ نہیں 100 قرآن ہوتا، ہر امام کا الگ قرآن ہوتا، ہر مولوی کا الگ ہوتا، ہر پیر کا الگ قرآن ہوتا، ہر مسلک نے اپنا قرآن اٹھایا ہوتا جیسے یہود و نصارہ نے کیا. ہر ایک کے پاس اپنی انجیل، ہر ایک کے پاس اپنی تورات، ہر ایک کے پاس اپنی کتاب مقدس، ہر زبان والے کے پاس الگ، کیونکہ اصل کوئی نہیں تھی، جس کے ذہن میں جو آیا وہ لکھ دیا.
یہ جو رب کریم نے وعدہ لیا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمارا ذکر ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، تو اس محافظت کو سنبھالا کس نے؟ صحابہ نے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر نے کتنے مسئلے حل کر دیے۔ اس کے بعد جب قرات کا، چونکہ قرآن کریم تو بہت ساری قراتوں پہ نازل ہوا، لیکن جب ہر کوئی تو کس قرات پہ پڑھ رہا ہے، تو کس پہ پڑھ رہا ہے، میں حفظ پہ پڑھ رہا ہوں، میں عاصم پہ پڑھ رہا ہوں، میں قریش پہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کے پڑھ رہا ہوں، تو سیدنا عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ آئندہ چل کے کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نازل ہوتے دیکھا تھا، ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سنا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ ہر ملک کا اپنا قرآن ہوگا۔ اتنا بڑا احسان کیا، اسی لیے تو ان کو جامع القرآن کہتے ہیں، وہ اس سے بڑا کوئی اور، لیکن لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے، نہ جمع کرتے تو ہم اپنے طریقے سے اپنا مذہب بیان کرتے۔ بغض کی انتہا دیکھیے کہ جس قرآن کا رب نے حفاظت کا وعدہ لیا تھا، کہنے لگے یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے، 10 پارے جو ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، کوئی کہتا ہے جلا دیے، کوئی کہتا ہے یہ اس میں اہل بیت کی آیتیں تھی۔ بھائی چلو ماننا کہ مولا علی حفاظت نہیں کر سکے، رب بھی نہیں کر سکا، قرآن کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا تھا۔ اب یہاں آدمی کیا کرے؟ بغض کی انتہا دیکھیے کہ نبی کریم نے اپنی 2 بیٹیاں دی، جواب کوئی نہیں تھا، بیٹیوں کا انکار کر دیا کہ نبی کی تو بیٹیاں تھی ہی نہیں، نبی کی تو ایک بیٹی، کیونکہ جواب نہیں تھا نا، اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ یہ کتنے 100 سال بعد عقیدہ گڑھا گیا کہ نبی کریم کی بیٹی ایک ہے، کتنے سالوں کے بعد۔ شیعوں کے بھی کسی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں کوئی ایک سند نہیں ہے کہ نبی کریم کی ایک بیٹی تھی، سب نے چال لی، کتنے صدیوں کے بعد لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ مولا علی کو ایک بیٹی دی تو تم اتنا کچھ کر رہے ہو، جس کو 2 بیٹیاں دی، یکے بعد دیگرے، تو کہا نہیں نبی کی تو بیٹی ایک تھی، لا حول ولا قوت۔ اب کس دیکھیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کتنا بھائی پیار ہے کہ انکار، بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا۔ کسی کے دیکھیے کیوں منافقوں کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کیوں کہا گیا؟ ابھی کافروں کو نیچے ہونا چاہیے، جنہوں نے ظاہراتاً تیر چلایا ان کو نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن رب کہتا نہیں منافق ان سے بھی نیچے ہیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کو کیوں کہا گیا؟ اب شروع قرآن کرے نا، شروع چاند صفات مومنوں کی، 2 آیتوں میں کافر پھر منافق، پوری آیت پوری سورہ نازل کی گئی منافق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ کے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ بغیر کلمہ پڑھے نہیں پہنچا سکتا۔ پتہ ہوتا ہے نا یہ دشمن ہے، اس سے آدمی بچتا ہے۔ حقائقیں ہی ہوتی ہیں، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتی، لیکن مولانا روم نے ایک حقائق لکھی کہ کوئی آدمی شکار کرنے گیا تو اس نے چگا پہنا ہوا تھا، نیک آدمی بنا ہوا تھا، تو جب اس نے شکار کیا تو اس شکار نے، حقائق ہے نا، اس نے شکایت کی کہ بھی اس نے میرا غلط شکار کیا، کہ تو شکار کے لیے بنی، ہمارے لیے بنی کرا، لیکن تو نے لباس شکاری کا نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو جب آدمی اپنا لباس پہن کے آتا ہے تو پھر نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ ہم میں کتنے گھسے بد عقیدہ والے 10 سال ہماری مسجدوں میں امام رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، 10 سال بعد آدھے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جھگڑا پڑ جاتا ہے، مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، کوئی آتے ہی بتائے میں فلاں ہوں، آپ رکھ لیں گے امام؟ تو اہل بیت کا نام لے کے سب سے زیادہ نقصان اہل بیت کو پہنچا، سب سے زیادہ نقصان۔ آپ حیران ہوں گے دنیا میں شاید کوئی فرقہ مسلسل نہ ہو جو اہل بیت کے اماموں کو کافر کہتا ہو، بڑے بڑے دشمن ہیں، اختلاف ہے،
یزید نے کتنا قتل عام کیا لیکن کافر سمجھ کے نہیں. بنی امیہ نے کتنے اہل بیت پہ ظلم کیا لیکن کافر سمجھ کے نہیں. بنو عباس نے کتنے ظلم کیے لیکن کافر سمجھ کے نہیں. سیاسی اختلاف کی وجہ سے ظلم و ستم ہوتا رہا. ان لوگوں نے تو براہ راست کہ ایک امام ہے دوسرے بھائی نے نہیں مانا وہ کافر ہے. کتنے لوگ ہیں جو محمد بن حنفیہ کو کافر کہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو امام جعفر صادق کی اولاد کو کافر کہتے ہیں سوائے ایک امام کے, کتنے لوگ ہیں جو امام باقر کے سوائے امام جعفر صادق کے باقی کو سب کافر کہتے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے جو وقت کے امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, اور ہر بھائی نے اپنی امامت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہوا ہے. تو ہر شیعہ کے نزدیک دوسرا امام کافر, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی ایسے نہیں کہ ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں. کہ جو وقت کے امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, اور ایک بھائی نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا, دوسرے نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا, تیسرے نے اپنی امامت کا. اسی لیے فرقے بنتے گئے نا. فرقے کیسے بنے یہ سینکڑوں میں شیعوں کے, کہ ایک نے ایک بھائی کو امام مانا, دوسرے نے دوسرے کو مانا, تیسرے نے تیسرے کو مانا, پھر اولادوں کی اولادیں, پھر اس کے مانتے مانتے سینکڑوں میں چلے گئے. براہ راست کافر کہتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا, کیونکہ انہوں نے لباس پہنا محبت اہل بیت کا, اس لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. گستاخ معاذ اللہ ہم بن گئے جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا ساری عمر, جنہوں نے اہل بیت کو اپنے سارے آنکھوں پہ بٹھایا. گستاخ ان کو کہہ دیا ان کی نہ سننا, یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. ایسے ایسے قصے کہانیاں ہیں. پھر دیکھو سبحان اللہ, رب کریم نے بھی کیسا سبحان اللہ انتقام لیا. ایک طرف قرآن وہ دے دیا, پوری دنیا میں جو بھی پڑھے گا یا صدیق اکبر یا عثمان غنی, ایک نے جمع کیا ایک نے اس کی حفاظت کر دی. پھر مدینہ شریف دیکھیے, جب کسی کے پاس پانی نہیں تھا تو مصطفیٰ کریم نے کہا کون ہے جو مسلمانوں کو پانی پلائے اور مجھ سے جنت لے لے. عرض کی یا رسول اللہ میں بیر روما خریدا, یہودی بیچتا نہیں تھا, یہ طے ہوا کہ چلو ایک دن تم پیو ایک دن ہم, آدھے پیسے لے لیے. اب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم جس دن تمہاری باری اپنے حصے کا پانی لے لیا کرو, دوسرے دن ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب اس نے چاند دن دیکھا کہ وہ دوسرے دن تو کو آتا ہی نہیں ہے, پھر اس نے سارے کا سارا بیچ دیا. اب مدینے والے لوگ کہتے ہیں کہ آج تک وہ واللہ علم بالصواب کہ آج تک وہ کنواں سیدنا عثمان غنی کے نام سے چل رہا ہے, اور اس پوری زمین کے جتنے پیسے آتے ہیں آج تک اسے انہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. یہ مسجد نبوی جب بنانے کا وقت آیا تو کس نے خرید کے دی یہ جگہ؟ صدیق اکبر نے. اور جب توسیع ہو تو کس نے کی؟ عثمان غنی نے. قیامت تک جو بھی وہاں جا کے نماز پڑھے گا, جس نے ایک مسجد بنائی کہ جب تک وہ بنے, صدقہ جاریہ نا, جب تک رہے گی جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے سب کو ثواب, لیکن جس نے بنائی وہ سب کا مل کے اس کی بات کر. یہ آج تک جتنے پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں, جتنے اعتکاف کر رہے ہیں, جتنے اذانیں پڑھ رہے ہیں, جتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ سارے کا سارا ثواب حاصل کر رہے ہیں. کسی کو 1000, کسی کو عقیدے کے مطابق 10,000, کسی کو عقیدے کے مطابق 50,000, اور کسی کو عقیدے کے مطابق 10 کروڑ. یہ بھی یاد رکھیے, لمبا مسئلہ نہ ہو جائے. حدیث شریف ہے نا, کوئی کہتا نہیں جی مکے میں 1 لاکھ, مدینے میں 50,000. ابن ماجہ کی حدیث ہے لیکن سند پہ اعتراض ہے. کسی نے کہا بخاری مسلم کی 1,000, کسی نے 10,000, اور ایک حدیث شریف ہے صحیح ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کہ ایک نماز کا ثواب 10 کروڑ. اب یہ سارا سوچ, چلو میں کہتا ہوں نہ 10 کروڑ مانو, 1,000 تو مانتے ہو, 10,000 تو مانتے ہو, 50,000 تو مانتے ہو, سب کو ملائیں کہاں تک جاتا ہے؟ 14 صدیوں میں جتنا بنا سارے کا سارا سیدنا صدیق اکبر کی بات, اور سب مل کے آقا کی بارگاہ. سبحان اللہ. پھر جتنی توسیع, سب سے پہلی توسیع کی سیدنا عثمان غنی نے. پھر جیسے اسرا, اللہ اکبر, وہ تبوک, چونکہ اس وقت بہت ہی قید کا سما تھا, اسرا اسی لیے کہتے ہیں اسرا تنگی کا, تو اعلان کیا وہی
یہ وہی ہے جیش اوسا جس کی تیاری میں صدیق اکبر نے سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی تھی. آج ان پہ اعتراض کرتے ہو؟ یہ دنیا خریدنے والے تھے، یہ لوگوں کے حق کھانے والے تھے. سیدھا فاروق اعظم آدھا سامان اور مستقیم بیٹھے اعلان کر رہے ہیں تو سینا عثمان غنی، اللہ اکبر. یہ رب کا نام ہے کہ نہیں؟ هو الغنی الحمید. رب غنی ہے نا. کسی نے آج تک عبد الغنی تو نہیں کہا عثمان غنی کو. یہاں نہیں رگ پھڑک دی گئی وہ شرک ہو جائے گا. رب بھی غنی، عثمان بھی غنی. ارے جس کو میرے محبوب نے جو دے دیا وہ ہو گیا. عثمان غنی، سبحان اللہ. ایک حدیثی میں ہے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے، ایک میں ہے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. پھر آقا نے اعلان کیا، پھر عرض کی دونوں راتوں میں 300 اور ایک میں ہے 100 اور. کرتے کرتے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 950 اونٹ، یعنی 900 تو 3 بار دیے. عرض کی یا رسول اللہ 50 بچ گئے ہیں میرے پاس اور کوئی، چلو 50 یہ بھی گئے. اب 950. پھر ایک روایت میں کہ 950 کا 1000 پورا کیوں نہ ہو؟ 1000 پورا ہے نہیں ہے. بعض روایتوں میں ہے 50 گھوڑے. اور پھر بھی آقا نے اعلان کیا تو عثمان غنی گھر بھاگ گئے. وہاں سے ایک درم و دینار کا توڑا اٹھایا. کتب میں لکھا ہے کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، ایسے ایک ان کا جو تھا نا طرف جس ہاتھ سے اٹھایا جھکا ہوا تھا. آج آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جہاں آقا بیٹھے تھے نا پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ توڑے سے ایسے پکڑتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں بک بھرتے ہیں اور آقا کریم کے سر کے اوپر سے آپ کی جھولی میں وارتے جاتے ہیں. میرے کریم آقا ایسے ان کو ہاتھوں میں لے کے ایسے الٹ پلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت خرید، عثمان نے مجھ سے جنت خرید. ارے بیچ کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. سبحان اللہ. میں آپ کی زمین بیچ سکتا ہوں، میں آپ کا گھر بیچ سکتا ہوں، کتنا ہی پیار ہو. کسی پیر کو اجازت ہے مرید کا گھر بیچ دے؟ ارے چیز اپنی بیچی جاتی ہے، کسی کی چیز نہیں بیچی جاتی. مصطفیٰ نے کہا عثمان نے مجھ سے جنت خریدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو جنت کا وارث بنایا ہوا، مالک بنایا ہوا ہے. جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے. اور مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا یہ تو میں نے تورات میں بھی کہا تھا، انجیل میں بھی کہا تھا، ان سے پہلے جتنی کتابیں سب میں رب کہتا میں نے یہ سب کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ جنت کی زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے. جب وارث بنا دیا جو چاہے کرے. بھئی جب ولیوں کو دے دی، صالحین کو دے دی، تو پھر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے. عثمان غنی کا کیا کیا آدمی بیان کرے. اور پھر سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی نورین جوڑا نور. سبحان اللہ. اور ایک رات میں میری اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں تجھے دیتا. جب سیدہ رقیہ فوت ہوئی نا تو دیکھا مصطفیٰ کریم نے کہ عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے. کہا عثمان کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نسبت جاتی نظر آ رہی ہے، یہ جو نسبت قائم تھی یہ ٹوٹ گئی. کہا میں دوسری بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. جب وہ فوت ہوئی تو کہا ایک میں میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں یک کے بعد دیگر عثمان تجھے دیتا. کیا کیا ان کا. سبحان اللہ. رب کریم نے ایسا کرم نوازی ان لوگوں پہ کی مصطفیٰ کریم کے صدقے. آج انہی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ایک آدمی جن کے لیے 2 بار قصاص کے لیے جنگیں ہوئیں. ایک جنگ ہوتے ہوتے جو مصطفیٰ کا دور جس کا ذکر قرآن میں، اس بیعت کا ذکر قرآن میں، بیعت رضوان. عثمان غنی کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے کہو ان کو قریش مکہ کو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دے. کہ کس لیے بھیجا؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان ہے جو جا کے بات کر سکتا ہے، چونکہ ان کا خاندان وہاں
طاقت میں ہے، ابو سفیان وہاں طاقت میں ہے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ان کو بھیجا، جاؤ جا کے بات کرو۔ گئے عثمان غنی، احرام کی حالت میں گئے، جب بات ہوئی تو نے کہا دیکھو تم احرام میں ہے، پہلے احرام تو اتارو نا، جب جا کے عمرہ کرو، زمزم پیو، احرام اتارو پھر بات کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں پہلے بات کرو، ابھی عبادت ہے، پہلے وہ تو رب کی عبادت تو پوری کرو نا۔ کہا نہیں پہلے بات کرو، کہا نہیں پہلے عمرہ کرو، کہا عثمان عمرہ نہیں کرتا جب تک آمنہ کا لال عمرہ نہیں کرتا۔ عبادت وہ ہے جو آقا کہیں، ہاں عثمان عمرہ نہیں کرتا۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنے سالوں کے بعد ہمیں کیا پتا کعبے کی عزت کیا ہے، ان سے پوچھئے نا۔ اتنے ہم تو وہاں جا کے کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم تو وہاں جا کے لطیفے سن رہے ہوتے ہیں، ہم تو کعبے کے سامنے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ہم تو وہاں آپس میں، یہ ہمیں کیا پتا کعبہ کیا ہے، یہ رب کا گھر بیت اللہ۔ کہا نہیں عثمان نہیں کرتا جب تک مصطفیٰ نہیں کریں گے۔ عقیدے دیکھیے کیسے بنا دیے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کیے۔ یہاں تو نمازیں مار رہے ہیں، یہاں عمرے مار رہے ہیں، یہاں حج مار رہے ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، لوگوں کو پتا چلے عبادت کیا ہے۔ عبادت ہے رضا مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا ہے تو عبادت ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مشہور ہو گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ کریم نے کہا ہم قصاص لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا ہوتا تھا، ہاں دیکھیے کیسے پتا تھا، اور یہ بتانا تھا عثمان غنی کی اصل میں عزت کے لیے بتانا تھا۔ کم و بیش 14 ساڑھے 14 یا 1500 آدمی، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں پانی ختم ہو گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو انہیں پیالے لاؤ، پیالے میں رکھا گیا، 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیا، جانوں کے لیے اکٹھا کیا۔ حضرت جابر سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ کہاں تھے تو 1400، 14,000، 14 لاکھ بھی ہوتے تو کیا تھا، یہ پورا ہی پورا تھا، یہ بڑی جانا۔ بیعت لی گئی کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ، سبحان اللہ، بڑھا کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان۔ اگر پتہ نہیں تھا تو بیعت کی، کیا مرنے کے بعد بھی بیعت ہوتی ہے جنگ کی؟ بتانا تھا۔ رب کریم نے اس بیعت کا ذکر ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت کیا قرآن میں۔ وہ لوگ جو درخت کے نیچے مصطفیٰ کی بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے شاہ صاحب پڑھا کرتے جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے ہوئے کافر جیڑا وقت آکے۔ بھائی یہ مصطفیٰ دیکھنے میں تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، لیکن یہ تو اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم پہلے آدمی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کا عہد کیا، اور دوسرے امیر معاویہ جنہوں نے قصاص لینے کا اعلان کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس معاملے میں وہ حق پہ مولا علی تھے، لیکن چچا زاد بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے پچھلے قصاص مانگ سکتے ہیں۔ اجتہاد میں غلطی ہو گئی، لیکن یہ کیا کہ ان کو معاذ اللہ دین سے نکال دیا جائے؟ بھائی ہم نے ان کو اس لیے صحابی تو نہیں مانا تھا نا کہ وہ نیک بہت ہیں، ہم نے تو مانا تھا انہوں نے آقا کا دیدار کیا ہے۔ نہ عمل سے بنتا صحابی، نہ عمل سے صحابیت سے نکلتا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، چاہے ایک بار کرے۔
کتب، غوث، ابدال، لاکھوں غوث اعظم، لاکھوں جنید بغدادی، لاکھوں سری سکتی، لاکھوں جو ہیں بشر حافی، لاکھوں جو ہیں عمر بن عبدالعزیز، لاکھوں جو ہیں اویس کرنی، لاکھوں ایک طرف ہوں اور ایک وہ شخص جس نے ایک بار آقا کا دیدار کر لیا. تم نے آج تک مصطفیٰ کو جانا ہی نہیں ہے. ارے کوئی عبادت کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتی، صرف جو آنکھوں نے جو عبادت کر لی، ایک بار دیکھ لیا اسی ایمان کی حالت میں چلے گئے. ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کے بھی اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. تم کیا جانو مصطفیٰ جس کا دیدار کا یہ حالت، اس کی ذات کا کیا حالت. سبحان. صرف دیکھنے میں آدمی کہاں تک پہنچتا ہے. تو جنہوں نے دیکھا بھی، ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھا، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اپنی جانیں بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنی اولادیں بھی دی، اپنی عزتیں بھی لی، سب کچھ جنہوں نے صرف مصطفیٰ کے لیے کیا. کائنات کوئی ایسا شخص نہیں دکھا سکتی جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو ان کے برابر کوئی آ جائے. یاد رکھیے اہل سنت، آج تک اصل میں ہوا کیا ہمارے ساتھ، چونکہ ہمارے لوگ تو نہیں جاتے تھے نا کہ محفلوں میں، اس لیے ہمیں خطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، تقریروں میں رد بھی نہیں ہوتا تھا. دور سے لوگ راہ بدل جاتے تھے، ہم لگے رہے دوسرے بدعقیدوں کی طرف، کیونکہ وہ آپس ہمارے میں تھے، خاندانوں میں تھے، دیہاتوں میں تھے، مسجدوں میں تھے. ہم ان کی طرف لگے رہے، ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی. کچھ لوگ پیدا ہوئے جو ان کی محفلوں میں جا کے بیان کرنے لگے. اب ہماری عوام بھی جانے لگی. بھی اتنا بڑا عالم دین ان کی محفلوں میں جا رہا ہے تو عوام بھی جانے لگی. یہ صلح کلیت جس کو کہتے ہیں. پھر ان کو بلانے لگے، پھر اپنی مسجدیں ان کے لیے کھول دی. آہستہ آہستہ کھچڑی پک گئی. اب جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے سامنے تو دلیل کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے. جو چاہیں بیان کر دیں، اہل بیت کے بارے میں جو چاہیں بیان کر دیں. وہ واہ واہ، بات ہی کوئی نہیں. کوئی سننے، کوئی یہ پوچھنے والے نہیں کہاں لکھا ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کسی کتاب میں نہ. جو خواب آئی بیان کر دیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی. اب کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب دیکھیں اصل میں کیا کریں. یہ صحابہ ایک دوسرے کی چادر ہے، اور علماء نے لکھا تھا آج سے صدیوں پہلے کہ سینہ امیر معاویہ وہ ایک دیوار ہیں، اگر اس کو گرا دیا تو سارے صحابہ ننگے ہو جائیں گے. اور وہی ہوا. صرف سینہ امیر معاویہ پہ نہیں، پھر بات چلی اگر امیر معاویہ اتنے برے تھے تو اس کو مقرر کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق نے. تو پھر بات کی عمر فاروق تک. عمر فاروق کو مقرر کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے. پھر بات گئی صدیق اکبر تک. یہی لوگ کہتے ہیں نا یزید برا تھا اس لیے مقرر امیر معاویہ نے کیا. وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ امیر معاویہ کو مقرر کیا عمر فاروق نے، معاذ اللہ استغفر. وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ان کو قائم رکھا عثمان غنی نے. وہ کیسے، کہاں سے کہاں کلابے ملائے. اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. اب ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو پیروں کو کہ اپنی اولاد کو نہ پڑھاؤ، ان کو عقائد کے نہ سکھاؤ. نے تو نہیں کہا تھا کہ صرف ہاتھ چماؤ، مدرسے نہ بناؤ اپنی آستانوں پہ. ہم نے تو نہیں کہا تھا. آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے مدارس ضائع ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ان کو کھانا نہیں کھلا پا رہے. ہم سڑکوں پہ اوپر دسترخوان لگاتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں سڑکوں پہ دسترخوان لگاتے ہیں، مدرسے میں 200 بچے کو کھانا نہیں دیتے، جن کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فریتے پر بچاتے ہیں. ہم چرسیوں کو کھلاتے ہیں، ہم جواریوں کو کھلاتے ہیں جو سارا دن تاش کھیلتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، وہاں پہ وہ آ کے کھانا کھا جائیں، لیکن مدرسے میں نہیں دیتے. یہ کیسے، کہاں سے یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی چیز کہ غربا کو کھلاؤ؟ وہ غریب نہیں ہے،
جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے دین سیکھنے کے لیے آ گئے. ہمارے بہت سارے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کروڑوں میں لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھی ہے. ان کروڑوں کو تم کھلا رہے ہو یار، چند ہزار ان کو بھی کھلا دو جو دن رات مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے مساجد میں آ بیٹھے، مسلوں پہ آ بیٹھے، تمہارے عقیدوں کے چوکیدار بن گئے اور تم انہیں بھوکا مار رہے ہو. دیکھو اپنی مساجد میں کتنی طرح امام کی کیا دے رہے ہو بچے طلباء کو. عاشق رسول بنتے ہیں، قوالیوں پہ قوالوں کو نوٹوں میں تول دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے. کئی ایسی قوالیاں ہیں وہ پورے قوالوں کو نوٹ یعنی پھینک کے اس کو اس میں گم کر دیا. نعت خانوں پہ بوریوں کی بوریاں. کیا مصطفیٰ پوچھیں گے نہیں یار جو دن رات میری حدیثیں پڑھتا تھا، جو قرآن حفظ کر رہا تھا، اس کو تو تم نے 1 روپیہ نہ دیا؟ کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ہماری یہ دولت مسجدوں میں کیوں نہیں جا رہی، مدارس میں کیوں نہیں جا رہی؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. کبھی سوچا کرو یہ دولت کہیں ایسی تو نہیں جس کو رب دور کر رہا ہے، جو مسجدوں میں نہیں لگ رہی، جو مسلوں میں نہیں لگ رہی. یہ بھی کبھی سوچا کرو میری ادھر کیوں دولت جا رہی ہے، کوٹھیوں کاروں میں کیوں جا رہی ہے، مسجد میں کیوں نہیں جا رہی؟ کیوں رب اس کو پسند نہیں کر رہا؟ کبھی اس پہ بھی غور و فکر کیا کرو. اور جاگو سنیو، جاگو، وگرنہ حشر ہو جائے گا. تمہارے بچے، تمہاری آنے والی نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. نکال لو کوئی ایک بچہ جو تمہارے لیے تمہاری قبر پہ جا کے کبھی قرآن پڑھ دیا کرے. اولاد کو بھیج دیا یورپ میں، خود مر گیا پاکستان. کون آ کے دعا مانگے گا؟ کون آ کے فاتحہ پڑھے گا؟ کون قبر کو یاد رکھے گا؟ ارے وہ تو یورپ میں ہے، وہ تو بڑے بڑے شہروں میں کوٹھیوں میں ہیں. کون آ کے یاسین پڑھے گا تیری قبر پہ؟ کون یاد رکھے گا تیری قبر کو؟ کوئی ایک بچہ نکالو ایسا جو زمین پہ چلتے ہوئے قرآن پڑھتا جائے، جو گھروں میں قرآن پڑھ رہا ہو، جو تیری قبر پہ قرآن پڑھ رہا ہو. ایک کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سیاستدان، کوئی بڑے سے بڑا بیٹا تم ساری زندگی کما کے اس پہ لگا دو، اس کو سورہ یاسین ہی نہیں آتی، وہ تیرے لیے کیا کرے گا؟ تو نے خود نہیں پڑھایا اس کو. اب انگریزی پڑھنے والا ہر آدمی جو ہے وہ فخر کر رہا ہے میرے بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، اور کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے بنایا ہوا ہے یہ خود ہم اپنے لیے گڑھے کھود رہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.